السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے چند آیے کریمہ حصول برکت کے لیے میں نے تلاوت کیا، جس کا سیدھا اور سادہ تعلق یہ ہمارے ماہ شعبان المعظم سے، جس میں ایک رات جسے ہم اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں، اسے عربی زبان میں لیلۃ البراء بھی کہا گیا۔ شب برات جب آپ اپنی زبان میں جو ہے کہتے ہیں تو شب کے معنی ہے رات، براعت کے معنی ہے چھٹکارے والی، یعنی یہ جب دونوں ملتے ہیں تو مفہوم یہ بن جاتا ہے کہ چھٹکارے والی رات۔ کس سے چھٹکارے والی رات؟ تو اہل اللہ، صوفیہ، اللہ کے نیک بندے ذکر فرماتے ہیں کہ بندے کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو اس کے گناہوں پر پکڑ ہے، یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ بندہ اپنے رب سے چاہے تو اس میں توبہ و استغفار کر کے اپنی براعت یعنی چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہے شب برات کا جو لفظی معنی ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ماہ شعبان المعظم عطا فرمایا، اس میں ایک رات ایسی عطا فرمائی کہ جو بندے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے آزاد کر دے، اس کے عذاب سے بری کر دے۔ لیکن جب ہم معاشرے پر اور زمانے پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ رات جو اہل مہاراشٹر اور بالخصوص بمبئی کی زبان میں جو کہتے ہیں بڑی رات، ایسی رات ابھی جو شب معراج ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت والی راتیں ہیں یا دن ہیں، جو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تم اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ تو دن بھی اللہ کے ہیں، رات بھی اللہ کی ہے، مگر اللہ نے کچھ خصوصی راتوں کو جو ہے فضیلت عطا فرما دی ہے، جس میں اس کے نیک بندے دنیا سے گئے یا دنیا میں آئے، جسے ہم ولادت بھی کہتے ہیں اور دنیا سے جانے کو وصال بھی کہتے ہیں۔ تو جس دن وصال ہوتا ہے اللہ کے نیک بندے کا، وہ بھی دن بھی جو ہے عزت و احترام اور اللہ کے دن سے منسوب ہو جاتا ہے، اور جس دن اللہ کے نیک بندے دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ دن بھی جو ہے برکت والا اور عزت والا اور اللہ کے دنوں سے منسوب ہے۔ یوں تو دن یا رات کے ہر لمحے، ہر منٹ، ہر ساعت، ہر گھنٹہ اللہ کا ہی ہے، سال کے 365 دن، مگر جو خصوصی طور پر اللہ نے کہا کہ ذکر کرو اور ان کا چرچا کرو، تو ان میں جو ہے بہت سارے دن ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کے نیک بندے آتے ہیں اور جاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر لیا کہ ان دنوں میں اللہ کا خوب جو ہے ذکر کیا کرو، اس ذکر سے تمہارے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ رات بھی جو ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بڑی رات، تو میں اکثر جو ہے ازراہ مزاح اپنے احباب سے جو ہے پوچھتا ہوں کہ یارو یہ جو رات جسے ہم اور آپ بڑی رات کہتے ہیں، یہ آنے والی اگلی رات سے یا گزری ہوئی پچھلی رات سے 2-4 میٹر یا 10-20 میٹر بڑی ہے، جو آپ کہتے ہو کہ بھائی بڑی رات، گھنٹے میں 2-4 گھنٹے بڑی ہے، کس اعتبار سے بڑی ہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ صاحب یہ رات بڑی ہے قدر و منزلت میں۔ تو جو رات بڑی ہو قدر و منزلت میں اللہ کی بارگاہ میں، اس رات کی جو ہے قدر و منزلت ہو، تو اس کو ہم یوں ہی گزار دیں؟
جس میں اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم اگر اس ماہ شعبان المعظم کی اگر فضیلت کے اعتبار سے جو ہم بات کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کو بھی اس دعا میں شامل فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں جو ہے برکت عطا فرما رجب میں بھی شعبان میں بھی، اور اس برکت کو پہنچا دے جو ہے رجب سے شعبان سے جو ہے رمضان تک۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنی دعا میں شامل فرما لیا، اور اس شعبان مبارک میں شعبان المعظم میں ہر ایک مہینے کے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی لفظ جو ہے لگا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ تو کیا کہتے ہیں؟ ماہ محرم الحرام، محرم ہے اس کے ساتھ حرام لگا ہوا ہے، کہ چند مہینے ایسے ہیں کہ جس میں قتل و جدال اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ وہ 4 مہینے ہیں اسلام میں، 12 مہینوں میں 4 مہینے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو عزیزان محترم اسی طریقے سے سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخر، پھر رجب المرجب، شعبان المعظم۔ یہ شعبان المعظم جو ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینہ عطا فرمایا، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ہم تمام مومنین کی ماں، ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں بیشتر دنوں میں جو ہے روزہ رکھا۔ اسی سے جو ہے اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ کریں کہ حضور نے اس مہینے کے بیشتر جو ہے دنوں میں، کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے تو یہ گمان ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس مہینے کے پورے دن بھی روزہ رکھ ڈالیں گے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جو ہے امت پر فرض نہ فرما دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 27 دن تک مسلسل متواتر اس ماہ مبارک میں، ماہ شعبان المعظم میں، جس کو حضور نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس میں آپ نے جو ہے روزہ رکھا۔ یوں تو حضور کی زندگی روزے سے بھری ہوئی ہے، صوم و سال جو ہے آپ سالہ سال روزہ جو ہے فرماتے، لیکن عزیزان محترم اس مہینے کی فضیلت میں یہ کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ شب برات والی جو نصف شعبان المعظم ہے، 14 کا دن گزار کر کے 15ویں جو شب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اپنے بندوں پر فضل اور کرم فرماتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ 25ویں پاری کی سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے، حامیم والکتاب المبین، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہاں ذکر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ لیلۃ مبارکہ سے مراد جو ہے یہی شب برات ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ اتنی جو ہے برکت والی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے کہ اس رات نہ جانے کتنے ہزار، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، بے شمار اللہ کے وہ بندے بے حساب بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ برکت والی رات کیسے بن گئی؟ اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے نازل ہونے کی بات فرمائی ہے۔ تو عزیزان محترم جب قرآن پاک نازل ہو تو اللہ اس رات کو اتنی برکت والا بنا دے، اور جس رات میں صاحب قرآن نازل ہو، جس رات میں صاحب قرآن دنیا میں جو ہے تشریف لائے، اسی سے اندازہ جو ہے عید ربیع الاول کا جو ہے بندہ چاہے تو کر سکتا ہے کہ جس میں قرآن نازل ہو تو وہ جو ہے برکت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رحمت والی، برات والی رات، کہ آج میرا بندہ اگر مجھ سے توبہ و استغفار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے ضرور معاف فرما دے گا۔ تو اسی پر جو ہے میں ایک شعر ہمیشہ جو ہے اپنے احباب کو سناتا رہا کہ نیکی چھوٹی ہی سہی اس کو ہلکی نہ جان، رب کو بخشش کے لیے ایک بہانہ چاہیے۔ تو عزیزان محترم بہت لمبی چوڑی عبادت اگر ہم سے ان راتوں میں نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ چند لمحات، چند ساعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے آپ تنہائی میں یکسو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جامع مسجد میں پہنچیں، شہر کے سب سے بڑی مسجد میں پہنچیں اور 6 رکعت مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھ لیں تبھی اس رات کو آپ نے پایا، نہیں۔ جیسے کہ ہمارے احباب نے ابھی ذکر فرمایا کہ بھئی اگر جو ہے مغرب اور عشاء کے درمیان وہ 6 رکعتیں جو اپنے مطلب والی ہیں، میں اس طرح مطلب والی ہیں کہ بھئی فرض چھوڑے ہوئے صاحب، مغرب بھی نہیں پڑھی ہے، کپڑے بدل کر کے صاحب آ گئے ہیں کہ اب ان سے بڑا کوئی جو ہے عابد و زاہد نہیں ہے، اس بات کو محسوس نہ کریں۔ میں یوں ہی کہتا ہوں کہ اگر آپ ان 6 رکعتوں کو جو ہے بہت اہمیت والا جانتے ہیں، جس میں 2 رکعت درازی عمر بالخیر،
ارے نیت تو کی ہے میرے بھائی میرے عزیز درازی عمر بالخیر کی، لیکن اگلے دن ہی جو ہے خیر کا کوئی کام نہیں ہے، تو پھر اللہ سے یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے مانگی کیوں؟ لمبی عمر جو ہے اگر مانگتے ہو اور اس میں یہ نیت کرتے ہو کہ اللہ ہمیں جو ہے درازی عمر عطا فرما تو خیر کے ساتھ عطا فرما، تو پھر خیر کی نیت بھی ہو، خیر کا ارادہ بھی ہو، اور اگلے دن گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی ہو، ورنہ تو یوں ہی کہ اپنے فائدے کے لمبی عمر مل جائے، لمبی عمر مل جائے، لمبی عمر لے کر کیا کریں گے جو گناہوں سے بھری ہوئی ہو۔ اس لیے اگر جو ہے امام صاحب کے کہنے پر آپ جو ہے نیت کرتے ہیں کہ درازی عمر بالخیر کی جو ہے 2 رکعت پڑھ لیں، تو پڑھتے ہیں تو اگلے دن جو ہے کوشش یہ ہو کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ لیکن جو ایک مقولہ مشہور ہے کہ جیسی نیت پھر ویسی برکت، یہ عام سادہ طور پہ میں کہہ دوں کہ جیسے آپ جو ہے لمبی عمر کی نیت کر کے آپ نماز پڑھ لیتے ہو اور نیکی کا کوئی معاملہ زندگی میں نہیں آتا ہے، برائی ہی برائی جو ہے بڑھتی چلی جاتی، تو عزیزان محترم پھر سمجھ لیں ہر ایک نے جو ہے کہا کہ بھئی میں اگر حج کروں، تو پوچھا اللہ کے نیک بندوں سے کہ بھئی کوئی آپ ضمانت تو دیں، کوئی نشانی تو دیں کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اہل اللہ نے فرمایا کہ اگر تیرا حج اللہ نے قبول فرمایا تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ یہ حج اگر قبول ہوا ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ پھر بندے کو گناہوں سے بیداری نفرت ہو جائے گی۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ اگر درازی عمر بالخیر کی نیت کر کے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اللہ نے قبول فرمایا کہ نہیں، کہ جس بندے کو اللہ نے درازی عمر بالخیر عطا فرما دی تو اگلے دن وہ گناہوں سے جو ہے بچنے کی کوشش کرے گا، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ ہر سال ہم درازی عمر بالخیر پڑھیں اور دوسروں کا محتاج نہیں اللہ۔ آفت و بلائیات تو انگنت بے شمار ہمارے دائیں پیچھے ہیں، تو پھر ان نمازوں کا جو ہے آپ حساب کریں کہ کیسے آپ نے پڑھی ہے اور کیسے وہ قبول ہو رہی ہیں۔ تو اگر جو ہے پڑھیں تو زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ یہ شب برات آ رہی ہے، ہمیں اگر 6 رکعت کی تو توفیق عطا فرمائے تو مولا ان 6 رکعتوں کے بدلے ہمیں نماز پنجگانہ جو فرض ہے اس کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ہے درازی عمر بالخیر کا جو ہے شرح، اور اس کو جو ہے پھیلاؤ کہ اگلے دن جو ہے ظہر بھی چھوڑ رہے ہیں، اور بعض احباب نے تو بتلایا کہ بھئی مغرب بھی چھوڑ دی ہے، مگر عشاء کے اور مغرب کے درمیان 6 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ وہ 6 رکعت پڑھے گا، باقی مغرب پڑھی ہے نہیں پڑھی اس سے مطلب نہیں، آگے عشاء بھی نہیں پڑھتے مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم برادران ملت اسلامیہ، آپ ہی سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایسا خیال یہ فاسد ہے، ہم دھوکے میں ہیں، نفس کے بہکاوے میں ہیں۔ اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ یہ 6 رکعت اگر ہم پڑھیں شب برات کے رات میں جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ میری بھی دعا یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے بھی ہم پڑھ پاتے ہیں، ہمارے مومن مسلمان بھائی جہاں بھی پڑھتے ہیں اسے قبول بھی فرما لے اللہ رب العزت، اور اس کا بہتر سے بہتر اجر و بدلہ بھی نصیب فرما دے۔ اور ایک بات جو قابل ذکر ہے، ہمارے طارق بھائی نے ذکر کیا کہ ایسا بھی لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ مغرب اور عشاء یہ نفل نماز ہے، اس کی جماعت بھی ہمارے امام کے نزدیک درست نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ نفل نماز پڑھتے ہیں، اگر مغرب اور عشاء کے درمیان نکل بھی گیا تو اللہ قبول فرما۔ کوشش تو یہی کریں کہ جو بزرگوں نے طریقہ بتلایا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان یہ 6 رکعت نفل جو ہے پڑھ لی جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے، مثال کے طور پر ایک ہمارا بھائی، ماں یا بھائی یا بیٹا کوئی بھی بیمار تھا اور ہاسپٹل میں تھا، اس کے پاس کوئی جو ہے اس کی تیمارداری کے لیے نہیں تھا، اور وہ جو ہے جب تک پہنچتا ہے عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو اب کیا وہ نہیں پڑھ سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یہ نفل نماز ہے، آپ رات کے جس حصے میں چاہیں اس نیت و ارادے سے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ سے یہ امید اور لو لگاتے ہوئے کہ اللہ تو قبول فرمانے والا ہے، جن وجوہات کی بنیاد پر میں نہیں پڑھ سکا وہ بھی تیرے سامنے ہے، تو اگر آپ جو ہے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے بے شک۔ اور پھر ہم اس میں جو ہے گن گن کر کے کہ بھئی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جو ہے 50 مرتبہ قل هو اللہ شریف اور آیت الکرسی، بہت سارے مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں اور وظائف ہیں جو صورتیں ہیں ان کو اتنی بار پڑھیں تو یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمام فضیلتوں کو عطا فرمانے پر قادر ہے، لیکن اے نوجوانان اسلام یہ بھی ذہن نشین کر لو کہ یہ نفلی نمازیں کن کو فائدہ مند ہیں اور کون اسے جو ہے ادا کرے، کہ جو شخص نماز فرض کا جو ہے پابند ہو، ورنہ یہ نماز نفل جو ہے
آپ کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اس فقیر کا مشورہ تو یہی ہوگا کہ اگر ان بڑی راتوں میں آپ اپنے فرد کا کچھ بوجھ کم کر سکیں تو ان نفلی نمازوں کو چھوڑ کر کے آپ اپنی قضا نمازوں کا حساب کر کے، ممکن ہے کہ 10-20 وقت کی نمازوں کا حساب آپ سے کم ہو جائے۔ جو لوگ پابندی کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا نہیں کرتے ان کے لیے بہت بہتر ہے کہ ان راتوں میں جو ہے وہ اپنی قضاء عمری ادا کر لیں، قضا نمازوں کو ادا کر لیں۔ یہ علماء کرام، فقہاء کرام بتا چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر قیوم ہے، ایک لفظ کا بدلہ بے شمار عطا فرما دے، نہ دے وہ ساری رات عبادت کر کے بھی آپ تھک جاؤ، کچھ نہ دے، اس کی مرضی، اس کے جو ہے قدرت میں کسی کو دخل نہیں ہے عزیزان محترم۔ لیکن اگر آپ کی فرد نمازیں چھٹی ہیں تو بہت بہتر ہے کہ آپ جو ہے قضاء عمری ادا کریں، جو بھی ادا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے کہ بھئی کل رات بڑی رات تھی اور اس کا اگلا دن بڑا دن ہے، تو پھر وہی سوال یہ ہوگا کہ بھئی 10-20 میٹر بڑا ہے یا 10-20 گھنٹے بڑا ہے، وہی ساعتیں ہیں، وہی لمحات ہیں، یہ اپنے عمل میں بڑا ہے۔ یہ رات یا دن جو ہے اپنے عمل اور معمولات میں بڑا ہے۔ اپنے عمل خیر سے آپ چاہیں تو ہر رات کو بڑی رات بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام میں بڑی وسعت ہے، گنجائش ہے، لیکن اگر آپ نے اسلام کے اصول کے مطابق عمل نہ کیا تو یاد رکھو نوجوانوں، جو لہو لعب میں جو ہے آپ مست ہو، کہ ایسی راتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ گاڑیوں کا انتظام کیا جاتا ہے کہ صاحب کتنی مزارات پہ دورہ کیا جائے گا، کتنے جو ہے علاقوں میں جایا جائے گا، کھانے پینے کا اہتمام ہوگا۔ ارے اللہ کے بندو، عقل کے ناخون لو، کتنے حادثات ہوتے ہیں جو میں جانتا ہوں، جس علاقے میں رہتا ہوں۔ سنا کہ صاحب آج کی رات جو ہے نوجوان گیا اپنے باپ کی جو ہے جیب سے چابی نکال لیا اور بتایا بھی نہیں، ماں کو بھی نہیں، باپ کو بھی نہیں خبر۔ پتہ چلا کہ صاحب وہ جے ہاسپیٹل والا جو فلائی اوور ہے اس پر جو ہے بائک کو الاؤڈ بھی نہیں ہے، اور صاحب بھنڈی بازار جا رہے تھے، یہاں چکر کاٹ رہے تھے، اسی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو نوجوانوں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسے معاملات سے، بالخصوص بمبئی میں، یہ جہاں تک بھی جو ہے آپ چلے جائیں دوسرے ملکوں میں تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی کھاؤ گلی ہوتی ہے، اور وہاں جو ہے صاحب بڑی راتوں میں جو ہے صاحب کیا پوچھنا ہے، وہ اہتمام، وہ کھانے، ارے کسی اور دن کھا لینا، یہ بڑی رات اس لیے ملی تھی کہ تم تماشے کرو۔ یہ علماء کرام کے کہنے کا نتیجہ ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ورنہ صاحب جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں مقابلہ آرائی تھی، یہ 18 یا 19 تاریخ کو جو آ رہا ہے کہ صاحب اس میں جو ہے لوگوں کی چہرے بگاڑ دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک تہوار ایسا آتا ہے کہ اس میں جو ہے اپنی ہی پیسے کو آگ لگایا جاتا ہے۔ یہ عقل مندوں کا کام ہے۔ پیسوں سے جب میں کہتا ہوں ایسے کہ بھئی صاحب آپ کے جیب سے 2000 کی نوٹ نکال کر کے میں اگر اس کو آگ لگا دوں تو آپ مجھے معاف کریں گے؟ ارے آدمی منہ پہ تماچا رسید کر دے گا۔ تو بھائی میرے، چاہے جو ہے وہ 2000 کی نوٹ کو آگ لگائیں اور چاہے 2000 سے خرید کر کے پٹاخے کو آگ لگائیں، حالت بدل دی ہے، بقیہ تو اپنے پیسے میں ہی آگ لگانا ہے نا۔ یہ مذہب اسلام کی رواداری نہیں ہے، مذہب اسلام کی روایتیں نہیں ہیں۔ یہ ہم نے شب برات میں مسلمانوں کا ایک طریقہ، گاؤں دیہات میں آپ چلے جائیں صاحب مقابلہ تھا کہ اگلے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پٹاخے پھوڑتے ہیں، تو شب برات پٹاخے پھوڑنے کا تہوار تھا، لیکن علماء کرام نے کہا، منع کیا۔ آج آپ دیکھ لیجئے دوسری جو ہے بدعات، رسم و خرافات تو ہیں، لیکن پٹاخے بحمدہ تعالیٰ اب اس طریقے سے جو ہے نہ بچے نہ جوان، ورنہ تو ایک مقابلہ تھا کہ ان کے ہاں یہ تہوار ہے تو ہمارے یہاں یہ تہوار ہے۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اسلام میں جو ہے فضول خرچی ہے ہی نہیں ہے، اور آپ جو ہے اس طریقے کے معمولات سے، عمل سے بچیں۔ اگر یہ رات اللہ و رسول کی رضا کے لیے آپ گزار سکتے ہیں تو گزاریں، ورنہ اپنے بستر پہ دراز ہو جائیں، اپنے بستر پہ سو جائیں۔ کم از کم یہ تو ہوگا کہ بندہ سوتا رہا، کسی خرافات، کسی بدعات میں، کسی منکرات میں، کسی لہو لعب میں شریک نہیں ہوا۔ ورنہ یہ بڑی رات جو برکت والی ہے، رحمت والی ہے، اس میں بجائے اللہ کی رحمت و برکت کو لوٹنے اور اس کو پانے کے بجائے ہم اس کے عذاب کو جو ہے خریدیں، تو یقیناً یہ ایک عقل مندوں کا جو ہے کردار نہیں رہا۔ عزیزان محترم، کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آپ صاحب سمجھ ہیں۔ میں اس نیت و ارادے سے اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا چراغ دکھایا ہے، تھوڑی سی باتیں کہی ہیں، اس کو آپ خوب لمبا چوڑا کر کے جو ہے سوچئے گا، سمجھیے گا کہ کن باتوں کا ہمارے عمل سے اسلام کا تعلق ہے اور کن ہمارے عمل سے اسلام کا تعلق نہیں ہے، اسے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اگر یہ باتیں کسی حد تک آپ کو جو ہے اچھی لگیں تو ہماری گزارش یہی ہے کہ گلشن چشت کے تحت جو ہے ہماری یہ باتیں آپ تک پہنچی ہیں۔ آپ خود بھی جو ہے
اس کے سبسکرائب بنیں اور اپنے دوست احباب کو جو ہے اس سے جو ہے قریب کریں، اور اگر کوئی باتیں سمجھ میں آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا اور اپنے اہل خانہ کا، پاس پڑوس کے لوگوں کا خوب خوب خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔